اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ سورت کا 10واں باب، سورت مائدہ کا 10واں باب، اور میں نے کہا کہ 10ویں باب میں وہی مسائل اربعہ دوبارہ ذکر کیے جائیں گے جو سورت کے پہلے ابتدا میں ذکر کیے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ مسائل کون سے ہیں؟ 4: تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔ کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ان کو حرام سمجھنا بھی ضروری ہے اور ان کے حرمت کا عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے اور ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی ہیں، مخلوق نے، بندوں نے حرام کی ہیں، تو ان کو حرام نہیں سمجھنا بلکہ ان کو حلال ہی سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اور حرام کرنا کسی غیر کے ڈر سے یا اس کے تقرب کے لیے تو یہ شرک بھی ہے۔ کیا ہے؟ یہ شرک بھی ہے۔ دوسری قسم ہے نذور اللہ، کہ کچھ چیزیں اللہ کے نام کے لیے خاص ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے نام پر دی جاتی ہیں۔ نیازات اللہ کہا جاتا ہے، قربانی کا جانور ہے، ہدی کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو چیزیں اللہ کے نام پر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کے نام پہ نامزد کر دی جاتی ہیں۔ تو جو نذور العباد ہیں، نذور لغیر اللہ ہیں، لغیر اللہ ہیں، ان کو حرام سمجھا جائے گا۔ کیا سمجھا جائے گا؟ آؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام سمجھو طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، وہ پاکیزہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا حلال اور پاکیزہ۔ کھانے کے لیے کتنی شرط لگائیں؟ 2، حلال بھی ہو پاک بھی ہو، ٹھیک ہے؟ فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لاتے ہو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ تو میں نے امتیازات صورت مائدہ میں کہا تھا کہ صورت ممتاز ہے اس مسئلے کے ساتھ کہ اس میں قسم کے کفارے کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرتا اللہ تمہارا، باللغو فی ایمانکم، بیہودہ کے ساتھ، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں گرفت کرتا اللہ، باللغو، کس کے ساتھ؟ بیہودہ بے فائدہ کے ساتھ، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں۔ تو قسمیں کتنی قسم کی تھیں؟ یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو۔ تو جو لغو قسم ہے، تکیہ کلام ہے ہر بندے کا، ٹھیک ہے نا؟ میں قسم سے بس ابھی روٹی کھائی، قسم سے جا رہا ہوں، قسم سے آ رہا ہوں، قسم سے، بس شروع ہو جائیں ہر بات پہ، یہ لغو ہے۔ کیا ہے؟ نہ کفارہ ہے، نہ اس کا کیا کیا جاتا ہے، مواخذہ کرتا ہے اللہ۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا، گرفت کرتا ہے تمہاری، بما عقدتم الایمان، اس صورت میں عقدتم، جو تم مضبوط، جو تم نے باندھی ہیں، الایمان، قسمیں، گرے کو کہتے ہیں، یعنی جس قسم کو تم نے کیا کر لیا ہے، باندھ لیا ہے، مضبوط کر لیا، قصد کر لیا اس کو، ٹھیک ہے؟ آگے، بما عقدتم الایمان فکفارتہ، تو اس یمین منعقدہ کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس درمیانے قسم کے کھانے سے جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، کس کو؟
اپنے اہل و عیال بچوں کو، جو گھر میں درمیانے قسم کا کھانا کھاتے ہو اس قسم کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دو۔ قسم اگر توڑ دی تب کیا ٹوٹ جائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اب یہ کھانا کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے بھائی؟ درمیانے قسم کا، کیا جو گھر میں نارمل تم پکاتے ہو اس طرح نارمل کھانا پکا کے 10 آدمیوں کو کیا کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ شنواری میں جا کے تکے کی کڑھائی لگا دو، ٹھیک ہے نا، بوٹیوں یا بکرا ذبح کر کے، نہیں بھائی، جو تم درمیانہ کھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر جو درمیانہ قسم کے کھانے اس قسم کے کھاتے ہیں تو پھر ان پہ وہ ہے کفارہ۔ آگے فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کھانا، یا 10 مسکینوں کو کھانا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، کیا آپ کی مرضی ہے، ایک کر لو، ٹھیک ہے۔ کھانا نہیں کھلا سکتے ہو، کپڑے دے دو 10 مسکینوں کو، 10 سوٹ لے آؤ اور تقسیم کر دو۔ آگے او تحریر رقبۃ، یا یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی بندہ، فرمایا آزاد کرنا ہے گردن کا، غلام آزاد کر لو، کیا کر لو، ہاں یہ بھی نہیں کر سکتا، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے طاقت یا ان میں سے کسی چیز کی طاقت گنجائش نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو روزے ہیں 3 دن۔ کتنے روزے رکھ لے؟ 3 روزے رکھ لے۔ ہاں ہم جیسے لوگ سارے اسی پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 روزوں پہ ہی عمل کرتے ہیں۔ فرمایا 3 روزے رکھ لے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی، کیا کرو؟ قسموں کی حفاظت۔ ایک یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے قسم کھاؤ ہی نہیں، کیا؟ دوسرا واحفظوا ایمانکم، قسموں کی حفاظت یہ ہے جب کھا لو تو اس کو توڑو نہیں، کیا؟ 2 تیسری قسموں کی حفاظت یہ ہے کہ اگر توڑ دو تو پھر کفارہ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ چوتھی قسموں کی حفاظت یہ ہے کہ تمہاری قسم غیر اللہ کے نہیں، اللہ کی نام کی ہونی چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اشرک من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا ومن اقسم لغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے غیر اللہ کی قسمیں اٹھائی اس نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے تو غیر اللہ کی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیاتہ، اپنی آیات یعنی احکام، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، تحریمات اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو کیا سمجھو؟ حرام سمجھو، یا تحریمات اللہ ہیں۔ ان میں الخمر، اے ایمان والو اللہ نے حرام کیا ہے تم پر کیا چیز؟ یا اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور درگاہیں، کیا؟ یعنی درگاہوں پہ ذبح کی ہوئی چیزیں، والازلام اور تیر، یعنی تیروں کے ذریعے تقسیم کی ہوئی چیزیں، رجسن، یہ گندگی ہے، کیا ہے؟ ہاں یہ سب کیا ہے؟ ہاں درگاہ والی بھی گندگی ہے، تیروں سے تقسیم بھی گندگی ہے، شراب جوا سے حاصل ہونے والا مال بھی کیا ہے؟ گندگی ہے۔ یہ رجسن، پلیتی گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ، پس اس سے بچو۔ آگے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان،
بے شک چاہتا ہے شیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی کو، والبغضاء اور بغض کو، فی الخمر والمیسر شراب میں اور جوئے میں، یعنی شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، اور روک دے تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا ہو تم باز آنے والے؟ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دے۔ کیسے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے۔ شراب کے ذریعے عداوت کیا پڑتی ہے؟ شراب پی ہے، جا کے باہر بک رہا ہے کسی کو، تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ کیا آئے گی؟ بھئی اس کا دماغ نشہ پیا ہوا ہے، اس نے آ گیا اور کسی کے دروازے توڑ رہا ہے، تو دشمنی بھی بن جائے گی، بغض بھی ہوگا، لڑو گے، مارو گے، پیٹو گے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک ہری پور میں ایک واقعہ، یہ دوست تھے، ایک دوسری تحصیل سے آیا ہوا تھا، اور ایک بیٹھے کھانا کھایا، اس کے بعد شراب کی محفل چلی، فروٹ کی چھریاں لکھی ہوئی، نشے میں مست ہوئے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا، ایک مر گیا اور باقی زخمی رہے۔ فرمایا شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہارے اندر بغض و عداوت ڈال دے شراب کے ذریعے۔ اچھا، والمیسر جوئے کے ذریعے۔ آپ جوا کھیل رہے ہیں دو آدمی، تو جس سے آپ نے پورا مکان جوئے میں جیت لیا، اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی؟ ہاں بولو۔ یہ چھوڑو، لوگ کرکٹ ایک چھوٹی سی گیم کھیلتے ہیں، وکٹیں مار کے سر پھوڑ دیتے ہیں، صرف ایک چھوٹی سی ٹرافی ہوتی تھی، میچ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو جیتا وہ لے کے ایک دوسرے کے سر پھوڑ دیے، اور جو اپنے محلے میں کوئی لوکل کھیلتے ہیں تو جا کے وہ ساری پچ ہی اکھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ جب چھوٹے ہوتے کھیلتے تھے، نہ کھیڑنا تھے نہ کھیڑن تھے وہاں، کیا خیال ہے؟ تو جہاں جوا اتنے بڑے پیمانے پہ لگے گا تو شیطان چاہتا ہی ہے تمہارے درمیان کیا کر دے؟ بغض و عداوت ڈال دے۔ کس میں؟ فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے میں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور روک دے تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی کتاب سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے۔ ظاہر بات ہے جب نشے میں ہوتے ہو تو لا تقربوا الصلاۃ، نماز سے روکا کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ یہ تو اس کی حکمتیں بیان کر دی، باقی اس کی حرمت کا فیصلہ تو اوپر کی آیت میں قطعی کر دیا کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ٹھیک ہے نا؟ اور آخر میں پھر فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم ہو باز آنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا، یہ آیت سنائی گئی تو کہنے لگے بلا یا رب انتہینا انتہینا۔ اللہ نے فرمایا حل انتم منتہون، باز آتے ہو؟ فرمایا انتہینا، ہم باز آ چکے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا اور بچو، کس سے؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی سے، ٹھیک ہے؟ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور بچو کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے۔ دوسرا معنی وَاحْذَرُوا بچو شراب اور جوئے سے، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ نہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا تو جان لو أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پس بے شک ہمارے رسول کے ذمے ہے البلاغ المبین، پہنچا دینا کھل کر، کیا؟ کھول کر مسئلہ پہنچا دینا ہے ہمارے رسول کے ذمے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور عمل کیا نیک، کیا نہیں ہے؟ جناح کوئی گناہ، فیما طعموا اس میں جو وہ کھا چکے، اذا متقوا جب وہ تقوی اختیار کر لیں اور ایمان لے آئیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کریں نیک، ثُمَّ اتَّقَوْا پھر تقوی اختیار کر لیں، وَآمَنُوا اور ایمان لے آئیں، ثُمَّ اتَّقَوْا پھر تقوی اختیار کریں، وَأَحْسَنُوا یہی لفظ ہے، وَأَحْسَنُوا اور نیکی کریں۔ فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
اور اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے جی؟ اذا ما اتقوا، پہلی ایمان لائے، یہ تقوی کا لفظ کتنی دفعہ ہے؟ 3 دفعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور 3 دفعہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ امام ابو بکر جساس رازی الحنفی اپنی تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں 3 مرتبہ لفظ تقوی دہرایا ایمان کے ساتھ۔ معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ماضی میں بھی تقوی اختیار کیا، مستقبل میں بھی تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تیسری مرتبہ تقوی کے ذکر سے مراد کہ لوگوں پر ظلم اور زیادتی سے تقوی اختیار کرتے ہیں، بچتے ہیں، بلکہ ظلم و زیادتی سے بچتے ہیں اور احسان کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ لفظ پہ غور کرو۔ فرمایا لیس علی الذین، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، جناح گناہ، فی ما طعموا، اس میں جو وہ کھا چکے، زمانہ ماضی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اذا متقوا وآمنوا، جب وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں، یعنی اس پہ جم جائیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کریں، واحسنوا، یہ آخری مرتبہ اتقوا کا معنی کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی سے بچ جائیں لوگوں پر، وَأَحْسَنُوا، اور کیا کریں؟ احسان کریں، بے شک اللہ پاک پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ آگے جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ نُذُورُ اللہ، کیا؟ نذور اللہ، اے ایمان والو البتہ ضرور بضرور آزمائے گا تمہارا اللہ تمہیں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، ضرور بضرور آزمائے گا اللہ تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کچھ شکار کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ہاں، کچھ شکار کے ذریعے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، پہنچیں گے ان کو اس شکار کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے۔ کیوں آزمائے گا؟ لیعلم اللہ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ پاک، من یخافہ بالغیب، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب بن دیکھے، تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان کو جو کہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب بن دیکھے۔ فمن اعتدی، پس جو زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ کہیں گے حرم میں ہم کہاں شکار کرتے ہیں؟ اس وقت حرم بالکل بیابان تھا، سمجھ آ گئی؟ یعنی سائیڈوں پہ، اطراف پہ سارے علاقے کیا تھے؟ اب تو شہر ہیں، سڑکیں ہی سڑکیں، آبادیاں ہیں۔ تو حجاج کرام آتے تھے حالت احرام میں، تو راستے میں یہ ان کی ابتلا تھی کہ حالت احرام میں ہو تو شکار منع ہے۔ کیا ہے؟ منع ہے۔ شکار جب منع ہے تو امتحان ایسے ہوگا کہ اس وقت شکار اتنا قریب آتا کہ ہاتھ بھی پہنچتا تھا۔ تمہارے پاس نیزے ہوتے، تم نیزہ بھی مار کے شکار کر سکتے تھے۔ جس طرح بنی اسرائیل کا امتحان کیا کہ ہفتے والے دن شکار، تو ہفتے کو ساری مچھلیاں شرعا بالکل اوپر آ رہی ہیں۔ میں نے بتایا کہ کبھی کبھی تو یہ بنی اسرائیلی وضو کرتے نا، تو ایسے کرتے تو مچھلی ادھر آ جاتی، تو ادھر منہ پر پانی مارنے کے بجائے ایسے مار دے، مچھلی جا کے وہ پیچھے گر گئی، ٹھیک ہے، اور وضو کر لیا، ٹھیک ہے، مچھلی پڑی رہی، اگلے دن آ کے کیا کر لی؟ اٹھا لی۔ بات سمجھ؟ تو کبھی کبھی امتحان کی شکلیں بدلتی ہیں، جس چیز سے منع کیا وہی چیز کیا آتی ہے؟ بالکل بار بار سامنے آنے لگتی ہے، بار بار سامنے۔ فرمایا آزمائے گا تمہارا رب کچھ شکار کے ذریعے تمہیں، تمہارے ہاتھ پہنچیں گے ان کو اور تمہارے نیزے پہنچیں گے، لیکن کیوں آزمائے گا؟
کہ کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے. کیا کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. بغیر اللہ کو دیکھے تم اس سے کیا کر رہے ہو؟ ڈر رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے جو زیادتی کرے گا اس سمجھانے کے بعد بھی فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اوپر اشارہ کیا، آگے اس کی تفصیل کر دی. اوپر کیا بتایا کہ کچھ شکار کے ذریعے اللہ تمہیں، اب وہ شکار کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے سنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ قتل کرو مارو، الصید شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم کس میں ہو؟ احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم، اور جو تم میں سے قتل کرے گا شکار کو متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، تو جزاء کو دو پیش لگائے، ضمہ لگایا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیوں لگایا؟ اس سے کہ اس سے پہلے عبارت محذوف ہے، اے فعلیہ جزاء، اے فجزاء، اے فعلیہ جزاء، جس نے قتل کیا شکار تم میں سے جان بوجھ کر تو فعلیہ جزاء، اس پر بدلہ ہے، مثل ما قتل، اسی طرح کا جس طرح اس نے قتل کیا، من النعم، جانور سے. جس قسم کا جانور اس نے قتل کیا تو اسی کی مثل اس پر جزا ہے. یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کا دو عدل والے تم میں سے. ہدیم بالغ الکعبہ، پھر وہ ہدی کا، وہ ہدیم بالغ الکعبہ، ہدی کا جانور ہے پہنچنے والا ہے کعبہ کو. او کفارتن، یا کفارہ دینا پڑے گا. طعام مسکین، مسکینوں کو کھانا، طعام مساکین، مسکین نہیں، طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا. او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنے پڑیں گے. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھ لے اپنے کام کا، اپنے اس فعل کا وبال. بتاتا ہوں جی. فرمایا محرم نے حالت احرام میں شکار قتل کر دیا عمدن، ٹھیک ہے، تو اس پر جزا ہے مثل ما قتل، اس کی مثل جس طرح کا جانور اس نے کیا کیا ہے شکار میں؟ قتل کیا ہے. اب یہ مثل سے مراد کیا ہے؟ مثل معنوی ہے یا مثل صوری ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مثل سے مراد مثل صوری ہے، یعنی جس قسم کا شکار قتل کیا ہے تو جانوروں میں جو پالتو جانور ہوتے ہیں گھروں کے، جس جانور کے ساتھ اس شکار والے جانور کی شکل ملتی ہے اس قسم کا، اگر ہرن مارا ہے بکری دے گا، نیل گائے ماری ہے گائے دے گا، بیل دے گا، شتر مرغ مارا ہے اونٹ دے گا. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ شتر مرغ کی شباہت کس کی طرح ہے، اور اس کو شتر اونٹ کو کہتے ہیں، تو یہ اونٹ کی طرح ہے. مرغ بھی کہتے ہیں، دوڑتا ہے تو اونٹ ہے، کھڑا ہوتا ہے بالکل اونٹ کی طرح دوڑتا ہے، لیکن جب پروں کو مارتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مرغ ہے. تو شتر مرغ، ٹھیک ہے، تو وہ اونٹ دے گا. وہ فرماتے ہیں مثل سے مراد مثل صوری ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، یہ استاد شاگرد فرماتے ہیں کہ مثل سے مراد مثل معنوی ہے. کیا ہے؟ مثل معنوی ہے، یعنی قیمت ہے. کیا ہے بولو؟ قیمت ہے.
اب قیمت ہے وہ قیمت دے گا حاجی۔ اب آپ کہیں گے قرآن نے تو مثلو کہا، بھائی مثلو مانوی چیز کیا ہے؟ قیمت، یہ مثل مانوی ہے، یعنی جس قسم کا جانور مارا ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ اس کی قیمت کتنی ہے، اس قیمت سے پھر جا کے جانور خرید لے۔ ایک خریدا جاتا ہے یا دو خریدے جاتے ہیں؟ وہ دو خریدیں، تین آتے ہیں، ایک آتا ہے، وہ خرید کے کدھر لے کے چلا جائے گا؟ بولو نا، کعبہ میں لے کے چلا جائے گا، اور وہاں وہ کیا ہوئی، حرم میں کیا کر دے گا؟ ذبح کر دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میرا دوست؟ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل سمجھو کہ مثل مانوی کیوں کہا۔ اس لیے مثل مانوی کہا کہ مثل صوری مشکل ہے، کیا ہے؟ اور قرآن کی اگلی آیت بھی مثل مانوی پر دلالت کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ فرمایا فیصلہ کریں گے اس کا دو عدل والے۔ کیا؟ تو فیصلہ شکل میں ملنے کے لیے دو آدمیوں کے فیصلے کی کیا ضرورت ہے جی؟ بھائی ہرن بکری، اس کے لیے دو بندے آ کے فیصلہ کریں گے کہ بھائی ہرن بکری کے مثل ہے یا نہیں ہے، وہ عدل۔ یہ دلیل ہے کہ مثل مانوی ہے، اور مثل مانوی کیا ہے؟ قیمت ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے الفاظ، لیکن بات یہ بھی آپ کو بتاؤں، بات آتی آتی مثل مانوی پر بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں اگر مثل صوری نہیں ملتا تو پھر کیا ہے؟ قیمت کی طرف وہی آتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہی کیا لے لو؟ مثل مانوی لے لو۔ فرمایا الفاظ کہاں ہیں؟ فرمایا اے ایمان والو لا تقتلوا الصیدا، نہ قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم، اور جو قتل کرے گا شکار کو تم میں سے متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، اے فعلیہ جزاء، تو اس پر بدلہ ہے، مثلو، اسی مثل ما قتل من النعام، جو اس نے قتل کیا ہے شکار سے، شکار کے جانور سے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے بہ اس کا ذوی عدل منکم، دو عدل والے تم میں سے۔ کون فیصلہ کریں گے اس کا؟ دو عدل والے فیصلہ کریں گے تم میں سے۔ کسی کو مقرر کر دو کہ بھائی وہ فیصلہ کر دیں۔ آگے ہدیم بالغ الکعبہ، یہ ہدی کا جانور ہوگا بالغ الکعبہ، کدھر پہنچنے والا؟ کعبے میں پہنچنے والا۔ اچھا، اب اگر یہ ایک بندہ نہیں کر سکتا کہ قیمت سے کیا خریدے، جانور خریدے جا کے ادھر ذبح کرے، یہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ فرمایا تو او کفارتن، تو پھر کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ طعام مساکین، مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ وہ کھانا کھلانا کیسا ہے؟ جیسے ابھی مولانا صدر صاحب نے پوچھا کہ وہ کھانا کتنا ہوگا، تو سن لو، وہ کھانا ایسے ہے، پہلے قیمت طے کریں گے دو عدل والے، قیمت طے ہو گئی، جانور اس کو نہیں ملتا، کھانا خرید لے، غلہ خرید لے۔ کیا خرید لے؟ غلہ خرید لے، اور وہ غلہ تقسیم کر دے، خوراک تقسیم کر دے مسکینوں پر۔ لیکن کتنی ایک فقیر کو دے گا؟ ایک مسکین کو دے گا کتنا؟ میں نے پچھلے سال بھی لکھوایا کہ جو نصف سا، کتنا؟ نصف سا، فطرانے کے برابر ہر مسکین کو دے گا۔ ٹھیک ہو گیا مسئلہ؟ یہ ذہن میں ہوگا تو اگلا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ قیمت سے کیا لیا؟ خوراک لیا، غلہ لیا، ہر مسکین کو نصف سا فطرانے کے برابر تقسیم کر دے۔ اچھا، او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے گا۔ کس کے برابر؟ اور سمجھ آئی؟ کس کے برابر؟ یعنی ہر مسکین کو جو نصف سا ملا ہے تو ہر فطرانے کے عوض ایک ایک روزہ۔ اب کتنے آدمیوں کو ملا؟ 10 آدمیوں کو اس نے کھلایا ہے، ایک ایک نصف سا کھانا، ٹھیک ہے، غلہ دیا ہے، تو ہر فطرانے کے بقدر کیا رکھ رہا ہے؟
روزہ رکھ رہا ہے تو کتنے رکھ لے گا؟ اگر 10 کو دیا ہے تو 10 روزے رکھے گا، 20 کو دیا ہے 20 رکھے گا۔ فرمایا او سیام عدل او عدل ذالک سیامن، یا روزے ہیں یا برابر اس کے روزے ہیں، یعنی ہر فطرانے کے بدلے روزہ ہے، وہ جتنا بھی بنتا ہے۔ آگے میرا دوست، یا اللہ یہ سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے فعل کی کا وبال اور سزا پالے، چکھ لے۔ عفا اللہ عما سلفا، درگزر کر دیا اللہ نے اس سے جو ہو چکا ہے پہلے، ومن عادا، اور جو لوٹ کے آئے گا یعنی پلٹے گا دوبارہ اس جرم کی طرف، فینتقم اللہ منہ، پس اللہ انتقام لے گا اس سے۔ کیا لے گا؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، اچھا خشکی کے شکار کا تو یہ قانون بیان کر دیا، تو سمندر کا شکار بھی حرام ہے؟ نہیں، فرمایا احل لکم، وہ تمہارے لیے حلال ہے، صید البحر، کون سا شکار؟ سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، نفع ہے تمہارے لیے، وللسیارۃ، اور قافلے والوں کے لیے جو قافلے گزرتے ہیں ان سب کے لیے، وحرم علیکم، اور حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر، صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم کس میں ہو۔ تو میں نے کہا ادھر کیا بیان ہو رہا ہے میرا دوست؟ نذور اللہ کا بیان ہو رہا ہے۔ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ یعنی جو چیزیں اللہ نے، تحریمات اللہ، کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی ضروری، ان کے حرمت کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ کچھ چیزیں مخلوق نے حرام کی ہیں، کیا کی ہیں؟ بندوں نے حرام کی ہیں، اور اس کی حرمت کی کیا وجہ ہے؟ غیر اللہ کے تقرب کے لیے یا غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے حرام کی ہیں، تو ان کو حلال سمجھنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ان کو حلال سمجھنا ضروری ہے، اور ان کی حرمت کو اگر حرام قرار دے گا اپنے اوپر تو یہ شرک آئے گا۔ کیا آئے گا؟ اس کی مثالیں کئی لوگ، جی یہ قبر کے پاس تالاب ہے، اس کی مچھلی کیا ہے؟ اس سے بابا ناراض ہوتا ہے۔ اب ادھر آپ اوپر جائیں، یہ ہمارا ایک علاقہ ہے جبری کرکی کی طرف، تو راستے میں ایک درگاہ ہے، اس کے پاس نہر بہہ رہی ہے پانی، اس کے پاس ایک تالاب ہے، تازہ پانی بیچ میں آتا ہے، مچھلیاں، کوئی ہاتھ نہیں۔ کیوں؟ کل بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں جو بندہ اس سے مچھلی کھا لیتا ہے بابا نے اس کو بیل بنا دیا ہے۔ اب یہ مچھلی آپ کے لیے اللہ نے حلال کی ہے، لیکن یہ غیر اللہ کے خوف سے اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ حرام سمجھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قسم کی چیزوں کو کہ جو غیر اللہ کے خوف کے لیے یا ان کے تقرب کے لیے حرام کر دی جائیں، ان کو حلال سمجھو۔ کیا سمجھو؟ حلال سمجھو۔ آگے، وہ چور بھی مشرک ہیں، کیا کریں، وہ ہر چیز اٹھاتے ہیں آپ کی لے جاتے ہیں، لیکن بابا سے وہ بھی ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی بابا گیا مزار پہ، ٹھیک ہے نا، تو دعا کرتا رہا، بابا کہتا ہے بابا دعا کرو میرا پرائز بانڈ نکل جائے، ٹھیک ہے نا۔ کیا نکل جائے؟ یہ جوا کرتے ہیں نا، پرائز بانڈ نمبر لیتے ہیں، تو وہ میرا نکلے۔ پرائز بانڈ وہ ساتھ ہی لے کر گیا ہوا تھا، باہر آ تو جیب سے وہ کسی نے نکال دیا تھا، تو پھر واپس گیا، کہتا ہے بابا جی پہلے گل سمجھیا کرو تو پھر عمل کریا کرو، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری جیب سے اس کی پوری کاپی نکل جائے۔ تو مشرک کا دماغ ہی نہیں ہے، بات سمجھے؟ فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ، بنایا اللہ نے کعبہ کو، البیت الحرام، یہ کعبہ سے بدل ہے، یعنی بیت الحرام کو، عزت والے گھر کو کیا بنایا اللہ نے؟ قیام للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ۔ کس کا ذریعہ؟ جب تک کعبہ قائم ہے
نظام قائم ہے۔ جب کعبہ نہیں رہے گا تو پھر لوگ بھی جائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک پست قد والا، موٹی پنڈلیوں والا، کالے رنگ کا آئے گا ایک خبیث، اور آ کے کعبۃ اللہ کو گرائے گا، اور جب گرائے گا پھر اس کے بعد کیا قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہوگی۔ سمجھ آ رہی؟ فرمایا بنایا اللہ نے تمہارے کعبہ کو، عزت والے گھر کو، قیام للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ۔ سمجھ آ گئی؟ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو، والہدیہ، اور ہدی کے جانور کو، والقلائد، اور پٹے ڈلے جانور کو۔ یہ پٹا ڈلا جانور کون سا ہے؟ پٹا ڈلا حاجی لے کے جاتے تھے تو ان کے گلے میں بطور علامت پٹا ڈال دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ یہ عام جانور نہیں ہے، یہ بیت اللہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، قربانی کا، حجاج کرام کا جانور ہے۔ آگے ذالک، یہ اس وجہ سے تاکہ تم جان لو کہ اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جانتا ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ بے شک اللہ، وان اللہ، اور بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا، سخت عذاب والا ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، سزا بھی دیتا ہے لیکن وان اللہ غفور الرحیم، دروازہ بھی بند نہیں کرتا، بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ کیا کر دینا؟ پہنچا دینا، یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ باقی توفیق دینا، منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ کا علم تمہارے ظاہر اور باطن دونوں پہ برابر ہے، ظاہر کرو وہ بھی جانتا ہے، اندر سینوں میں چھپاؤ تو وہ بھی جانتا ہے۔ قل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، برابر نہیں ہے خبیث اور پاکیزہ۔ کیا؟ یہ غیر اللہ کے نام والی خبیث پلیت ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ طیب اور پاکیزہ ہیں، تو طیب، پاکیزہ اور خبیث برابر نہیں ہے۔ آگے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تعجب میں ڈال دے، بھلی لگے تجھے کثرت خبیث کی، گندا، حرام، پلیت تمہیں کیا نظر آئے؟ بہت زیادہ نظر آئے، تعجب میں ڈال دے، اچھا لگے، لیکن وہ پھر بھی اس پاکیزہ اور حلال کے برابر، حرام کروڑ روپے ہو اور حلال 1 روپیہ ہو، یہ ایک اس سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے دینار کیا؟ دینار کیا کہا میں نے؟ دینار کی، دینار کو دینار کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهَا دِینٌ وَنَارٌ، دین بھی ہے اور آگ بھی ہے۔ سچ صحیح جگہ لگے، صحیح جگہ راستے سے آئے تو یہ دین بن جاتا ہے، اور غلط جگہ لگے، غلط راستے سے آئے تو کیا بن جاتا ہے؟ نہیں آئے انما یأکلون فی بطونہم نارا، نار بن گیا کہ نہیں؟ آگے تو فرمایا نہیں ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ڈرو اللہ سے اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو، نہ پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، اگر وہ کیا کر دی گئیں؟ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تسؤکم، تمہیں بری لگیں، ان تسألوا عنہا، اگر تم ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھو گے، حین ینزل القرآن، جس وقت قرآن اتارا جا رہا ہے، تو تبد لکم، ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، پھر یا تو تم پیشمان ہوگے اور کبھی تو شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی۔ فرمایا آگے اس سے کیا مراد ہے؟ میری طرف دیکھو،
قرآن کریم نے آپ کو حلال بھی بتایا، حرام بھی بتایا، جن کے بارے میں حرمت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ بھی بتایا، جن کو حلال سمجھنا ہے وہ بھی بتایا۔ نذور اللہ نذور العباد، تحریمات اللہ تحریمات العباد، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد آداب بھی سکھا دیے کہ فضول چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو، جو بتایا جا رہا ہے عمل کرو۔ کیا کرو؟ فضول سوالات نہ کرو، یہ ادب ہے۔ جس طرح ایک شخص آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آتی ہے، آپ مجھے بتائیں میرا باپ کون ہے؟ کیا اس کو اپنے باپ پہ شک تھا؟ سمجھ آ گئی؟ ہاں ہاں، وہی آپ اللہ سے پوچھیں وہی آتی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اعلان کیا اللہ کے حبیب نے حج فرض ہے تو فرمایا افی کل عام، کیا ہر سال ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہوئے۔ انہوں نے پھر سوال دہرایا کیا اللہ کے حبیب ہر سال؟ نبی علیہ السلام پھر خاموش ہوئے۔ جب تیسری دفعہ دہرایا سوال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کہہ دیا فرض ہے، بس عمل کر دو۔ جب یہ پوچھتے ہو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر ہاں کہہ دیتا تو رب کیا کر دیتا؟ ہر سال فرض ہو جاتا تم پہ، تو پھر تمہارے لیے حج کرنا کیا ہو جاتا؟ بہت مشکل ہو جاتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک حج کیا، پھر دوسری دفعہ پھر کیا، تو دوسری دفعہ ریلے میں پھنس گئے۔ جب پھنسے وہاں تو لوگوں کا ہجوم تھا، کہتے ہیں جب پھنسا تو میں نے کہا میری پسلیاں ٹوٹ گئی اور سانس نکل رہا ہے، بس آخری لمحات لگا۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے کہا یا اللہ اس واری کاٹ دیتے، بس حج ہے کئی واری فرض ہے، اس دفعہ اللہ مجھے اس ریلے سے نکال دے ٹھیک ہے نا، عمرہ کروں گا تو پھر نہیں آؤں گا۔ تو بھئی جب اللہ نے کیا ہی آپ کے اوپر زندگی میں کیا ہے؟ ایک دفعہ فرض کیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس سے مراد وہ سوال نہیں کہ آپ ایک چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، آپ کو مسئلے کا عقیدے کا پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، اس کا سوال کرو گے۔ انما شفاء العی السؤال۔ سمجھ آ گئی؟ جاہل آدمی ناواقف آدمی پوچھے گا نہیں تو کیا شفا پائے گا؟ جہالت میں جائے گا۔ کون سے سوالات سے منع کیا ہے؟ بے مقصد فضول بے فائدہ سوالات چیزوں کے بارے میں۔ یہ بھی کوئی سوال ہے جی اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟ 4 جمعے میں نے پڑھائے تھے کہ اصحاب کہف کی سیرت کے اوپر قرآن سورہ کہف کی روشنی میں۔ چوتھا جمعہ میں نے کہا بس اگلے جمعے نیا موضوع ہوگا۔ باہر نکلے ایک بندہ کہتا ہے جی نام دسے ہی نہیں، اصحاب کہف کے نام ہی نہیں بتایا آپ نے۔ تو کوئی کہتا ہے ان کے کتے کا رنگ کیا تھا جو باہر بیٹھا ہوا تھا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ کسی کے پاس ایک بندہ ہے کہنے لگا حضرت ہم تیمم پہ بحث کر رہے تھے کہ لکڑی پہ تیمم ہوتا ہے، پتھر پہ ہوتا ہے، اینٹ پہ ہوتا ہے، فلاں پہ ہوتا ہے، ریت پہ ہوتا ہے، مٹی پہ ہوتا ہے، چٹان پہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ آسمان پہ تیمم ہوتا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی جب آسمان نیچے آئے گا پھر میں دیکھ کے بتاؤں گا کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کوئی مقصد نہیں ہے سوال کا، وہ ایسے سوال یہ اپنا بھی وقت ضائع کرنا ہوتا ہے اور دوسرے کا بھی کیا کرنا ہوتا ہے؟ وقت ضائع کرنا ہوتا ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو اشیاء بے فائدہ چیزوں کے بارے میں، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تم کو برا لگے، اور کبھی کبھی تم پوچھو گے تو اس کا اظہار کر دیا جائے گا تو پھر تمہیں کیا اٹھانی پڑے گی؟ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ فرمایا آگے اور اگر تم سوال پوچھو گے جب قرآن اتر رہا ہے، جب وحی آ رہی ہے، اس دوران اگر پوچھ لیا تو وحی تو آ رہی ہے تو اس کا اظہار کیا کر دیا جائے گا؟ کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ آگے عفا اللہ، معاف کر دیا، درگزر کر دیا اللہ نے، عنہا اس سے جو پہلے ہو گیا ہے، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا حلیم بردبار ہے۔ پورا قرآن اٹھا لو، 14-15 مقامات میں صحابہ کا سوال آتا ہے۔
کتنے مقامات پہ؟ 14. یسألونک 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 عن المحیض یسألونک عن الاہلہ یسألونک عن الیتامى. ٹھیک ہے نا؟ باوجود اس کے کہ سید الانبیاء موجود تھے ان میں، اور ایک عالم نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہی یسألونک ہے، تو انہوں نے وہ احادیث بھی اکٹھی کر دی کہ جس حدیث میں صحابہ نے کیا کیے؟ سوال کیے. تو اگر آپ دیکھیں تو ہم تو ایک مجلس میں ایک دن اگر استاد کے سامنے ہم بیٹھیں گے تو میرے خیال سے ہم سینکڑوں سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آگے جی فرمایا تحقیق سوال کیا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں ایک قوم نے من قبلکم تم سے پہلے ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے اس کا انکار کرنے والے. حکم دیا تھا کہ نہیں گائے ذبح کرو، کر دیتے. اللہ نے بتایا تھا پہلے کہ بھئی یہ شرط یہ کہ ایسی ایسی ہو. جب انہوں نے خود ہی کہا گائے کیسی ہو، فرمایا ایسی ہو. کس قسم کی ہو جی؟ اس قسم کی ہو. ہاں اچھا رنگ کیسا ہو؟ فرمایا رنگ بھی پیلا ہو اور داغ بھی کوئی نہ ہو. تلاش کرو آپ. فلما شددوا شدد اللہ علیہم. تو فرمایا تحقیق ایسے سوال بےہودہ پہلے لوگوں نے بھی کیے ہیں، پس ہو گئے اس کا انکار کرنے والے. یہ بھی تو سوال تھا نا کہ ہم اللہ کو آپ کو تب مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب اللہ خود کہہ دیں کہ واقعی یہ میرا پیغمبر ہے. فرمایا آؤ. 70 آدمی چنے، طور پہاڑ پہ گئے، اللہ ہم کلام ہوئے اپنے پیغمبر سے. کلام سن کے کہنے موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، ہم تو تب ایمان لائیں گے حتی نر اللہ. اب پہلے ایک مطالبہ، پھر جب دوسرا سوال مانگا کہ اللہ کو دیکھ لیں سامنے، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ٹھیک ہے جی آگے. اللہ ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حامین. نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، کوئی صائبہ، ولا وسیلہ اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حامن اور نہ حام. ولیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، وہ باندھتے ہیں گھڑتے ہیں اللہ پہ جھوٹ. واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے. پہلے وہ پڑھا جو چیزیں اللہ نے حرام کی تھیں وہ بتائی جا رہی ہیں جو اب بندوں نے حرام کی ہیں. کیا کی ہیں؟ بندوں نے حرام کی ہیں. اس کی تفسیر میں نے آپ کو لکھوائی ہے کہ نہیں لکھوائی؟ لکھوائی ہے نا؟ پھر کر دوں یا چھوڑ دوں؟ سنو یار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اصول میں لکھوائی تھی. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ ان جانوروں کے نام ہیں جو مشرکین نے دیے ہوئے تھے شرکیہ عقائد کے ساتھ. تو پہلا نام تھا بحیرہ، اور یہ لفظ میں آپ کو یہ الفاظ اس لیے لکھوا رہا ہوں، میں نے اس وقت کہا کہ اس کی توجیحات، اس کے مصداقات میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں بحیرہ کی تعریف میں، صائبہ، حام، وسیلہ کی تعریف میں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک یہ ہے البحیرہ التی یمنع درہا للتواغیت، یا مجہول کے ساتھ پڑھو یمنع درہا للتواغیت، وہ جس کا دودھ دونا یہ چھوڑ دیتے تھے اپنے معبودوں کے لیے. اچھا ایک جانور ہے، کہتے بھائی اس کا دودھ کوئی نہیں نکالے گا، اس کا کان چیر دیتے تھے، اس کا دودھ نہیں نکالو گے بھائی، یہ حرام ہے. بس یہ اونٹنی ہے، اس کا دودھ کوئی نہیں پیے گا، یہ سب پہ حرام ہے. ایک طبقہ وہ تھا، اور ایک طبقہ کہتا تھا باقی کوئی نہیں پیے گا، صرف مجاور پی سکتا ہے. تو باقی لوگ نہیں پیتے تھے، اور جو ان کے بتوں کے مجاور ہوتے تھے تو وہ کیا کر لیتے؟ پیتے. اچھا صائبہ الذین یسیبونہا لآلہتہم، جو آزاد چھوڑ دیتے جس جانور کو
فلا کہتے ہیں لا یحمل علیہا شیء، اس پر کچھ نہیں لاتے. کہتے ہیں جی اس کی پیٹھ پہ اب سواری نہیں ہوگی، اس پہ سامان بھی نہیں لادا جائے گا. کیوں؟ بس یہ اب تواغیت کے لیے سواری حرام ہے. اللہ نے حرام کی تھی سواری. اللہ نے کہا تھا کہ اس اونٹ کی کمر پہ، اس کی پیٹھ پہ سواری کرنا حرام ہے، بوجھ لادنا حرام ہے. یہ انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ ان کی حرمت کا فتویٰ جاری کیا. نمبر 3 فرمایا وسیلہ، یہ وہ اونٹنی ہوتی تھی کہ جو پہلے جنم میں بچہ جنتی تھی. البکر الناقۃ البکر تبکر فی اول نتاج الابل، پہلی مرتبہ بچہ جان لیا، پھر دوسری مرتبہ بھی مذکر مؤنث مذکر جان لیا، دوسری مرتبہ بھی مذکر جان لیا. کئی فرماتے ہیں 5 اور کئی فرماتے ہیں 10 تک. تو اب اس کو بھی آزاد چھوڑ دیتے. کہتے ہیں جی اس نے لگاتار مذکر جنے ہیں. اب یہ معبودوں کے نام پہ کیا ہے؟ آزاد ہے. اس پہ نہ دودھ دویا جائے گا، نہ سواری ہوگی، نہ اس کو ذبح کیا جائے گا، نہ اس کا گوشت کوئی کھا سکتا ہے. اور حام اس جانور کو کہتے تھے، یہی ہے نا، حام اس جانور کو کہتے تھے، کہتے ہیں جو کئی مرتبہ مؤنثات کی جفتی کر دیتا تھا. 1 2 3 8 10 جفتیاں ان سے کروا لیتے. کبھی کبھی بیان کرتے ہوئے بھی انسان حیران رہتا ہے کہ عجیب مت ماری گئی ہے مشرک کی. ایک مذکر اونٹ رکھا ہوا ہے، اس سے ماداؤں کی جفتیاں. کہتے ہیں جی اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اب یہ تواغیت کے تقرب والا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس پہ سواری حرام ہے. اس کے لیے مزید مؤنث بھی اس کے پاس نہیں لائی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور اس کی دوسری تفسیر اصول میں، یہ میں نے الگ کروائی ہے، اصول میں جو کروائی تھی میں نے اس کے مختلف کروائی تھی. ٹھیک ہے جی. آگے آؤ. فرمایا ما جعل اللہ، اللہ نے تو کوئی مقرر نہیں کیا، من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، ولا صائبہ، ولا وسیلہ، ولا حام، اور نہ کوئی حام. اور وسیلہ کی ایک تعریف یہ بھی کرتے تھے، جو مسلسل کبھی 3 4 مادہ جان لیتی، آخر میں بچہ جان لیتی. کہتے او ہو اس نے بہن بھائی کو ملا دیا ہے. وسیلہ وصل سے کس کو ملا دیا ہے؟ بہن بھائیوں کو ملا دیا ہے. لہٰذا اب اس پہ سواری کیا ہو گئی ہے؟ آپ کے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہیں. مرغی نے اذان دے دی ہے کو کھانا بھی نہیں ہے. کیوں؟ مرغی تو اس کا کام اذان دینا نہیں ہے، اس نے کیوں دی ہے؟ اب گھروں میں پریشانی. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک محلے کی خاتون صبح صبح میرے گھر آئی کہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ مرغے نے انڈا دیا ہے. تو میں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے. اور میں نے کہا لوگوں کی مرغیاں انڈے نہیں دیتی، تیرا مرغا انڈا دے رہا ہے تو پریشان ہے. اب یہ اعتقادات خواہ مخواہ کے یہ جراثیم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام لیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں. اللہ نے تو بحیرہ صاحبہ نہیں بنایا، یہ جھوٹ گڑتے ہیں اللہ پر. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے لا یعقلون عقل نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے او الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، یعنی رسول کے فیصلے کی طرف، سنت کی طرف آؤ. ٹھیک ہے نا. قالوا، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے وہی جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ہاں بلایا جاتا ہے کتاب اللہ کی طرف، سنت رسول کی طرف، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہی کافی ہے ہمارے لیے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا.
فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا جی ہاں لا یہتدون، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ہوں ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی انہیں کی مانو گے؟ دوسرے مقام پہ لا یعلمون کی جگہ کیا لگایا تھا؟ لا یعقلون شیئا، کہ باپ دادا میں ان کے کچھ عقل نہ ہو پھر بھی ان کی مانیں گے، گمراہ ہو تب بھی ان کی مانیں گے۔ تو میں نے ادھر بتایا کہ کتاب و سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آباء و اجداد بے عقل اور گمراہ ہیں تو ان کی اتابعداری حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر باپ دادا دیندار ہیں، حق پرست ہیں، تو ان کی اتباع میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آگے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پہ لازم ہے اپنا بچاؤ کرنا، اپنا خیال رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا خیال کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں ضرر دے سکتے تمہیں من وہ ضل جو گمراہ ہو چکے ہیں، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پہ پختہ ہو۔ سوال ہے آیت، تمہیں وہ ضرر نہیں دے سکتے جو گمراہ ہو چکے ہیں جب تم کس پر ہو؟ ہاں، تو کتنے ہی لوگ ہدایت پر ہیں اور گمراہوں نے ان کو ضرر پہنچائیں، نبی علیہ السلام کو تھوڑے ضرر پہنچائیں، صحابہ کرام کو تھوڑے ضرر پہنچائے ہیں۔ حسنین کچھ لکھوایا تھا جی؟ ہاں آؤ اب آیت کا معنی لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے ان لوگوں کے گناہ جو گمراہ ہوئے، گمراہوں کے گناہ کا تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا جب تم خود ہدایت پہ قائم رہو، ان کے گناہوں کا ضرر انہیں پہنچے گا، یعنی تم نے حق بیان کر دیا ہے، اذا اہتدیتم اذا بینتم القرآن والسنہ، جب تم نے قرآن و سنت ہدایت کا بیان کر دیا تو اب ان گناہگاروں کا گناہ اس کا اثر تم پہ نہیں پڑے گا بلکہ ان پہ پڑے گا، اور اگر تم نے حق ہدایت کا بیان نہیں کیا تو پھر جب عذاب آئے گا تو ان پہ بھی آئے گا اور ساکت بھی بیچ میں رگڑا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو ساکت ہوگا حق کے بیان سے۔ تو فرمایا لا یضرکم من ضل، نہیں نقصان تکلیف پہنچا سکتے، نہیں پہنچے گا تمہیں ضرر ان کے گناہوں کا جو گمراہ ہو چکے، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہو اور تم ہدایت کا بیان کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کا، پس وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، اس پر جو تم عمل کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس میں، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اثنان دو گواہ، ذوا عدل منکم، عدل والے تم میں سے، او آخران من غیرکم، میری طرف توجہ کرو میرا دوست، آیت پتہ ہے مشکل ہے، ایک دو حوالے لکھوانے کے لیے میں آپ کو یہ عبارت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد آیت کی تفسیر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ آیت نمبر کتنی بنتی ہے؟ 106۔ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام رازی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ھذہ الآیات الثلاث،
یہ 3 آیتیں عند اہل المعانی، اہل معانی کے نزدیک من اشکل ما فی القرآن اعرابا و معنی و حکما، یہ 3 آیتیں اہل معانی کے نزدیک مشکل ترین ہیں قرآن میں۔ کس اعتبار سے؟ اعتبار کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے مشکل ترین آیت ہے یہ قرآن کریم کی۔ اور امام رازی رحمہ اللہ بھی ایک جملہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اتفق المفسرون علی انہا فی غایت الصعوبۃ اعرابا و نظما و حکما، یہ آیت حد درجہ مشکل ہے اعراب، نظم اور حکم کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، جب اتنی مشکل ہے، اس کو آپ میری طرف توجہ کرو گے، میں بجائے کہانی پوری سنانے کے آیت حل کر کے دیتا ہوں، واقعہ سمجھ میں آ جائے۔ تم مسافر ہو، سفر پہ نکلتے ہو، ٹھیک ہے، پردیس میں تمہیں موت آ جاتی ہے، حالت سفر میں بیمار ہوتے ہو، مرنے لگتے ہو، تمہارے پاس سامان ہے، پیسہ ہے، اور تمہارے دوست احباب بھی دیکھ رہے ہیں، تم مرنے لگو، کیا کر جاؤ؟ اپنے ساتھیوں میں سے 2 انصاف والوں کو گواہ بنا لو۔ کیا کر لو؟ گواہ بنا لو۔ ادھر آؤ بھائی، میرے آخری لمحات ہیں، میں مسافر ہوں، سفر کی حالت میں مر رہا ہوں، یہ میرے پیسے ہیں، اتنے میرے جیب میں ہیں، یہ میرے سامان میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سونا ہے، چاندی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ لے لو، یہ میرے وارثوں تک پہنچا دینا، فلاں فلاں کو کیا کر دینی ہے؟ یہ چیز پہنچا دینی ہے، یہ وصیت کر جاؤ، 2 بندوں کو گواہ بنا لو۔ اب اگر یہ بندہ مر جائے، ٹھیک ہے، اور وہ جن کو اس نے کیا کی تھی وصیت، وہ 2 گواہ آ گئے، گھر پہنچے، کہنے لگے آپ کا وہ مسافر رشتہ دار، بھائی، باپ، شوہر کیا ہو گیا ہے؟ فوت ہو گیا ہے، ہمیں اس نے وصیت کی تھی، ہم 2 آدمی ہیں، یہ اس کا سامان ہے، یہ لے لو، گھر والوں کو دے دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب گھر والے اعتماد کر جائیں ان پر، کیا کر جائیں؟ اعتماد کر جائیں، تو بات ختم۔ گواہوں پر کیا کر دیا؟ بھئی ٹھیک ہے بھائی، ہمارا بندہ مر گیا، آپ اس کا سامان لے آئیں، آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، بات خلاص۔ لیکن اگر معاملہ الٹ ہو جائے کہ گواہ آ کے کہہ رہے ہیں آپ کا بھائی فوت ہوا تھا، جو کچھ اس نے دیا تھا وہ ہم لے آئے، وارث دیکھتے ہیں کہ نہیں، بیچ میں انہوں نے ہڑپ ہڑپ کیا ہے، کرپشن کی ہے، اس میں سے کچھ چیزیں نکلی ہیں، قرائن مل جائیں، شواہد مل جائیں، ان کو شک ہو جائے ان پر کہ بندہ تو مر گیا لیکن انہوں نے سامان سے چیزیں نکال لی ہیں، اب کیا کرو گے؟ اب اس کا حل بتایا۔ اب حل یہ ہے، انہی 2 بندوں کو پکڑو، لے آؤ مسجد کے باہر۔ کدھر لے آؤ؟ یہ اتفاقی قید ہے، چونکہ نماز ہو چکی ہوتی ہے مسجد میں، تو ایک تو بندہ باوضو ہوتا ہے، رب کے حضور سجدہ ریز بھی ہو چکا ہوتا ہے، تقوی کی کیفیت پر ہوتا ہے، لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، نماز ہو، بھائی ٹھہر جاؤ، ان پہ ہمیں شک ہے، ہمارے بندہ مرا ہے، اس کا مال میراث لے کے آئے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان کو وصیت کی ہے، ہمیں ان پہ شک ہے، یہ قسم اٹھا لیں، ہم تب اعتماد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ 2 بندے اٹھ جائیں گے، کہیں گے اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، مال سب کو پیارا ہوتا ہے، مال پیسے ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، ہم کرنا چاہتے تو راستے میں ہی کیا کر دیتے؟ سب کچھ لے لیتے، کچھ نہ لاتے، تمہیں آ کے بتاتے بھی نہ، سمجھ آ گئی؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں، یہ قسم اٹھا لیں، دونوں قسم اٹھا لیں گے، بات ہو جائے گی خلاص۔ اب جب دونوں نے قسمیں اٹھا لی، قسمیں اٹھانے کے بعد
پھر پتہ چل گیا کہ وہ قسمیں بھی جھوٹی تھیں. کیوں؟ سامان سے لسٹ برآمد ہو گئی. سامان سے کیا برآمد ہو گئی؟ لسٹ برآمد ہو گئی. اس نے پرچی پہ لکھا ہوا بھی تھا کہ یہ بھی ہے، میں مر رہا ہوں یہ. اب پتہ چلا کہ انہوں نے حضرات نے جھوٹی قسمیں اٹھائی تھیں. اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اب یہ ہوگا کہ اس میت کے قریبی رشتہ دار اٹھیں گے. کیا کریں گے؟ دوبارہ اٹھیں گے. اس کے رشتہ دار اٹھ کے قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں کہ ان کی قسمیں جھوٹی تھیں. تو ان کی پہلی قسمیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ رد ہو جائیں گی. وہ جو جھوٹی قسمیں اٹھائی تھیں وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ رد ہو جائیں گی. اور ان کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا، ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ اتنی کارروائی اللہ نے کیوں بتائی آپ کو؟ فرمایا یہ اس لیے اتنی کارروائی بتائی کہ تاکہ آئندہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا اور گواہی آ کے دے گا، قسمیں اٹھائے گا تو صحیح طریقے سے اٹھائے گا. کیوں؟ اس کو یہ بھی خطرہ ہوگا کہ میری قسمیں رد بھی ہو سکتی ہیں، میری قسموں کو بھی رد کیا جا سکتا ہے. بات پلے پڑ گئی. اب آیت کی طرف دیکھو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس میں، تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اثنان، وصیت کے وقت تمہاری گواہی کیا ہو؟ دو گواہ ہوں. کتنے گواہ ہوں؟ دو گواہ ہوں. ذوا عدل منکم، عدل والے، انصاف والے تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا اگر تمہیں کوئی مسلمان اپنوں میں گواہ نہیں مل رہا، کوئی اور غیر مسلم ہے آپ کے ساتھ سفر میں، کوئی بھی ہے، اس کو گواہ بنا لو. آگے ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم چلتے ہو، سفر کرتے ہو زمین میں، ٹھیک ہے نا، اگر سفر کی حالت میں تو ایسا کرو. کیوں؟ فاصابتکم، پس پہنچے تمہیں، مصیبت الموت، موت کی تکلیف، سفر کی حالت میں موت کی تکلیف پہنچی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم روک لوگے ان دونوں کو. کن کو؟ وہ جو گواہ آئے تھے مردے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ان کو روک لوگے، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. یعنی اگر نماز کے بعد نہیں، ویسے ہی کسی جرگے میں روک لو تو اس کا مطلب نہیں خواہ مخواہ ادھری نماز ہی کے لیے، یہ اتفاقی ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں، اس کی حکمت میں نے شروع میں بیان کر دی. فیقسمان، پس یہ دو گواہ قسمیں اٹھائیں گے، باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، لیکن یہ قسمیں کب اٹھائیں گے؟ اگر تمہیں شک ہو. او وارثو میت کے، ان سے قسمیں کب لی جائیں گی؟ اگر تمہیں شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعتماد ہے تو بات ختم. لیکن اگر تمہیں شک ہے تو وہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے، اور قسم میں وہ کیا کہیں گے؟ لا نشتری بہ ثمنا قلیلا، کہ ہم اس قسم کے ذریعے دنیا کا کوئی نفع سامان، قیمت نہیں خریدنا چاہتے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ یہ مال، ایک تو جی اگرچہ یہ مال ہمارے بھی کیا ہے؟ بڑے قریب ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، یا اگرچہ یہ رشتہ دار ہی، یہ مردہ ہی ان کا قرابت دار ہو. ولا، آگے میں نے پہلی توجیہ میرے شیخ نے کی تھی کہ ولو کان ذا قربا، کہ وہ قسم اٹھاتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم ہم مال نہیں خریدنا چاہتے ان قسموں کے بدلے، سامانن کوئی قیمت، اگرچہ یہ مال ہمیں بڑا عزیز ہے. ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہی ہم چھپاتے ہیں اللہ کی گواہی کو. انا اذا لمن الآثمین، بے شک ہم اس وقت البتہ ہو جائیں گے گناہگاروں میں سے. تو قسمیں اٹھا لیں، بات کیا ہو جائے گی؟ ختم. فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْهِمَا، ہاں، پس اگر معلومات حاصل کر لی گئیں، خبر کھول دی گئی، علیہما، ان دونوں پر، جی ہاں، علی انہما، پس خبر کھول دی گئی، علی انہما،
اس بات پر وضاحت ہو گئی، معلومات ہو گئی کہ انہما استحقا اسمن، کہ وہ دونوں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں استحقا اسمن، وہ گناہ کے مستحق ہوئے ہیں۔ قسمیں کیا اٹھائی ہیں؟ جھوٹی اٹھائی ہیں۔ دلیل کیا؟ لسٹ نکلی، سامان میں ایسی کوئی چیز نکلی، یا انہوں نے جہاں بیچی تھی ادھر سے پتہ چلا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال کسی طرح خبر واضح ہو گئی بات کہ یہ دونوں استحقا اسمن، مستحق ہوئے ہیں گناہ کے۔ تو فآخران یقومان مقامہما، تو دو بندے اور اٹھیں گے ان دونوں کی جگہ۔ اب پہلے تو جو گواہ تھے انہوں نے قسمیں اٹھائیں، معلومات ہو گئیں کہ ان کی قسمیں جھوٹی تھیں۔ اب دو بندے میت کے وارث اٹھیں گے قسم اٹھانے کے لیے۔ فآخران، پس اٹھیں گے دو آدمی، یقومان اٹھیں گے مقامہما ان پہلے دو کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے استحق علیہم الاولیان جن کا حق دبایا ہے پہلے دونوں نے۔ ان لوگوں میں سے دو بندے اٹھیں گے جن کا حق دبایا ہے پہلے دونوں نے۔ فیقسمان، پس یہ میت کے وارث قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی۔ کیا قسمیں؟ کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری قسمیں گواہیاں زیادہ سچی ہیں ان کی قسموں سے۔ وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ان پر۔ انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت البتہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ لائیں گے لوگ بالشہادت گواہی کو، علی وجہہا اس کے اصل طریقے درست طریقے پر، او یخافونا، یا یہ او ترقی کے لیے، بلکہ یہ لوگ خطرہ محسوس کریں گے، ڈریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں بعد ایمانہم ان وارثوں کی قسموں کے بعد۔ وہ پہلے گواہوں کی قسمیں رد کر دی جائیں گی بعد ایمانہم ان وارثوں کی قسموں کے بعد۔ آگے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، آگے واسمعوا اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم فاسقین کو۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن جمع کرے گا اللہ الرسل سارے رسولوں کو، فیقول پس کہے گا ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے ہو؟ کیا ماذا اجبتم، تم دنیا میں گئے ہو، تمہیں لوگوں نے کیا رد عمل دکھایا، کیسے کیسے قبول کیا تمہارا پیغام، کیا ہوا تھا؟ قالو، تو کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اب الرسل جمع ہے، الف لام بھی ہے، معرف باللام ہے، سارے رسول قیامت والے دن کہہ رہے ہیں لا علم لنا، کہ قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں علم۔ تو عالم الغیب ایسا اعلان کرتا ہے جی، جن کو علم غیب ہوتا ہے وہ نہیں کرتا۔ صاف دلیل ہے کہ سارے رسول کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی جانتا ہے سارے غیبوں کو۔ غیب سارے کے سارے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے، تو اللہ غیب کیسے جانتا ہے؟ کیا بتایا تھا؟ غیب یعنی ما غاب عن المخلوق، جو چیزیں کس سے غائب ہیں؟ مخلوق سے غائب ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو مخلوق کے سامنے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اوپر سارے رسولوں کا ذکر تھا، نیچے صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، تخصیص عام ذکر کرنے کے بعد اب ایک خاص پیغمبر کا ذکر کر دیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم،
یاد کر میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے، آپ پر کی ہے، والا والدتک، اور آپ کی والدہ پر کی ہے۔ بار بار قرآن کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اور جب ادھر کہا تو کہا آپ کی والدہ پر کی ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہوتا تو کسی ایک مقام پہ تو ذکر، کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات، جتنے بھی پیغمبر قرآن ذکر کرتا ہے قوم کے پاس آ کے تو کیا کہتے ہیں؟ یا قوم، یا قوم۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کے یا قوم نہیں کہتے، یا بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد اور سلسلہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں جی قیامت والے دن اللہ لوگوں کو ماں کے نام سے پکاریں گے۔ کیا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو وہ امام کو جمع بناتے ہیں کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ایک یہ بھی وضاحت کرتے ہیں اس لیے پکارا جائے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شرمندگی نہ ہو، کیونکہ ان کے والد نہیں ہوں گے۔ او بھائی، جس مالک کے کائنات نے ان کو دنیا میں شرمندگی سے بچایا تو اس دن نہیں بچائے گا۔ عجیب کہانیاں جوڑی ہیں۔ اس آیت میں جو ہے کہ ہم بلائیں گے ہر آدمی کو بے امامہم، ان کے پیشوا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، جس کو پیشوا مان کے آنکھیں بند کر کے لگے رہے تو ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا پڑھ رہا تھا الفاظ کہ آپ پر جو نعمت کی ہیں اور آپ کی والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری تائید کی روح القدس جبریل امین کے ذریعے، تو کلم الناس فی المہد وکہلا، تو باتیں کرتا تھا لوگوں سے فی المہد وکہلا، گود میں اور بڑھاپے میں۔ تو گود میں باتیں کرنا تو معجزہ تھا، اور بڑھاپے میں باتیں کرنا، یہ تو سارے بوڑھے باتیں کرتے ہیں، بابے نہیں کرتے باتیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہاں، میں نے 2 باتیں لکھوائی تھی آپ کو، پیچھے یہ لفظ گزرا ہے، وہ کیا کہ باتیں کرتا ہے تو کلم الناس فی المہد معجزتاً وفی الکہل دعوتاً، وفی الکہل دعوتاً۔ بوڑھے کرتے ہیں لیکن اپنی باتیں کرتے ہیں، آپ بڑھاپے میں بھی رب کی توحید ہی بیان کریں گے۔ یا دوسرا اشارہ بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑھاپا کہولت آنے سے پہلے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، تو اشارہ کر دیا کہ ابھی آپ نے آنا ہے اور بوڑھا بھی ہونا ہے۔ سمجھ آگے؟ کہولت تک پہنچنا ہے۔ آگے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تجھے تعلیم دی، سکھایا کتاب کا علم، والحکمت، اور سنت کا علم، والتورات والانجیل، تورات اور انجیل۔ تو قرآن کا علم، حدیث کا علم، تورات کا علم، انجیل کا علم عیسیٰ علیہ السلام کو کب ہوگا؟ آئیں گے تو ہوگا نا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اور رب دے گا ان کو آ کر قرآن کریم کا درس پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ان کو قرآن کا بھی علم دے گا، اللہ ان کو سنت کا بھی علم دے گا، تورات کا بھی، انجیل کا بھی علم۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، اور اے عیسیٰ جب تو بناتا تھا، مِنَ الطِّینِ، مٹی سے، گارے سے، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، پرندے کی صورت، شکل، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہَا، پس تو پھونکتا اس میں، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، پس وہ ہو جاتا پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ ساری باتیں ہیں، معجزہ آپ کا تھا اور تصرف کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو ٹھیک کرتا تھا مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور کوڑ برس کے مریض کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور تو زندہ کرتا، نکالتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِی، کس کے حکم سے؟ میرے حکم سے زندہ کرتا، نکالتا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے۔ کیسے روکا؟ جب تو نے حق سنا دیا اور انہوں نے تیرے قتل کا فیصلہ کر دیا تو میں نے ان کو تجھے قتل کرنے سے کیا کر دیا؟
ان کے بازو روک دیے اور وہ آپ کو قتل نہیں کر سکے۔ اذ جئتہم بالبینات، جب تو آیا ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، فقال الذین، پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا۔ آپ معجزے دکھا رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ جادو ہے کھلا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی، یہاں وحی سے کیا مراد ہے؟ دل میں بات ڈالنا، الہام۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سارے حواریین پہ وحی آتی تھی، تو پھر تو کیا بن جاتے ہیں؟ سارے نبی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یا اوحیت الی الحواریین، ہم نے حواریین کی طرف وحی کی آپ کے واسطے سے، یعنی آپ کو وحی کی کہ ان کو یہ حکم دو۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا جب ہم نے وحی کی حواریین کی طرف، حواریین کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، ان آمنو بی کی ایمان لاؤ مجھ پر، و برسولی اور میرے رسول پر، قالو تو کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لے آئے، وشہد تو گواہ ہو جا بے اننا مسلمون کہ بے شک ہم مسلمان فرما بردار ہیں۔ فرمایا اذ قال الحواریون، جب کہا حواریون نے، عیسیٰ علیہ السلام کے معاونین نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم، حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پہ دسترخوان اتار دے کوئی آسمان سے؟ کیا تیرا رب ایسا کرے گا کہ ہم پہ کیا اتار دے؟ کوئی دسترخوان اتار دے آسمان سے؟ کیسا دسترخوان؟ کہتے ہیں کہ ہم پہ دسترخوان اتار دے، یہ نہیں کہ صرف کپڑا گر جائے، نہیں، دسترخوان ہو، اس پہ کیا لگے ہوں؟ جنتی کھانے لگے ہوں، تیار ہو، اوپر سے آئے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے بطور نشانی۔ فرمایا کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب کے اتار دے ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے؟ قال، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر مومن ہو۔ قالو، تو کہنے لگے جی ایسی بات نہیں، گستاخی کے طور پہ نہیں کہتے، بلکہ نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے مبارک کھانا کھا لیں۔ سمجھ آ رہی؟ اتنی جگہ سے اللہ کی طرف سے خاص آئے گا تو ہم اس سے کھا لیں۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل کیا ہو جائیں؟ مزید مطمئن ہو جائیں۔ وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں پوری طرح کیا؟ کہ ان قد صدقتنا، کہ تو نے جو کچھ ہم سے کہا تو نے سچ کہا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس بات پر گواہوں میں سے۔ پوری تفصیل بتا دی۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ایک تو آپ کی تصدیق کی بھی مزید اطمینان بنے گا، اس پہ ہم گواہ بھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک دسترخوان اتر آئے، ٹھیک ہے نا؟ قال عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم نے کہا، اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، کیا کر دے؟ اتار دے ہم پہ ایک دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیداً، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو جائے، لأولنا و آخرنا، ہمارے موجودہ، اولنا کے لیے، موجودین کے لیے جو اس وقت سامنے دیکھ رہے ہیں، و آخرنا، اور جو ہمارے پچھلے آئیں گے تو ان کے لیے خوشی کا باعث کیسے ہوگا؟ یعنی اسلاف پہ نعمت، یہ ان کی خوشی کا باعث ہوگا۔ پتہ نہیں سمجھے؟ ہم اپنے آباء و اجداد پہ انعامات، اس کو اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو پہلوں کے لیے بھی، موجودہ کے لیے بھی، اور بعد میں آنے والوں کے لیے۔ آگے الفاظ پڑھو ذرا۔
ہاں ہمارے پہلوں کے لیے یعنی موجودہ کے لیے، و آخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، و آیتم من کا اور یہ نشانی کے طور پر تجھ سے تیری طرف سے، ورزقنا اور ہمیں رزق عطا کر، وانت خیر الرازقین تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال تو اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو آپ پر، کیا میں اتارنے والا ہوں۔ اب کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ دسترخوان اترا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں اترا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے جب کہہ دیا اتارتا ہوں، لیکن اگر کسی نے انکار کیا تو پھر سزا ایسی دوں گا کہ جو کسی کو جہان والوں میں سے میں نے نہیں دی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے دسترخوان اتارا تھا، جنہوں نے ماننا تھا مان لیا، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا۔ ذرا الفاظ پہ غور کرو۔ قالا اللہ نے فرمایا انی منزلها بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو علیکم تم پر، فمن یکفر بعد منکم پس جو کوئی انکار کرے گا بعد اس کے تم میں سے، فانی اعذبہ عذابا پس بے شک میں اس کو سزا دوں گا، سزا عذاب دوں گا، عذاب ایسا، لا اعذبہ کہ میں سزا ایسی نہیں دوں گا، لا اعذبہ وہ عذاب نہیں دوں گا میں، احدن کسی ایک کو بھی، من العالمین کس میں سے، جہان والوں میں سے۔ کیا مطلب؟ اچھا نہیں، اصل میں اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ ہم پہ اپنی رحمت کا دسترخوان اتار دے، ٹھیک ہے نا، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ آپ کے لیے کہ آپ دعا کریں یا اللہ کوئی دسترخوان اتر آئے، تو ایسے دسترخوان آپ کے لیے ہاں نہیں اترتے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو بابا جی پوچھ رہے ہیں کہ کئی لوگ اس آیت کو وظیفہ بناتے ہیں اور اس طمع میں رہتے ہیں کہ کیا آ جائے گا، کوئی دسترخوان آ جائے گا، تو دسترخوان نہیں آپ کے لیے حکم ہے، آپ محنت کرو، کوشش کرو، پھر اللہ تمہیں کیا دے گا، روزی دے گا، دسترخوان اوپر سے نہیں آتے۔ اچھا جی ایسا ہی ہے۔ فرمایا انی منزلها بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو تم پر، فمن یکفر بعد پس جو کوئی انکار کرے گا اس کے بعد، فانی اعذبہ پس میں اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب، لا اعذبہ کہ میں عذاب نہیں دوں گا وہ، احدن کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی بنا لو مجھے، و امی اور میری والدہ میری ماں کو، الہین دو الہ، من دون اللہ کس کے سوا، اللہ کے سوا۔ تو من دون اللہ کا لفظ صرف بتوں پر نہیں لگتا، بلکہ من دون اللہ کا مصداق ادھر خود دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اور اپنی ماں کو، اور قرآن مقدس کے انت قلت للناس کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو کیا بنا لو، الہین من دون اللہ۔ تو من دون اللہ میں یہ اولیاء بھی شامل ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ بتوں کی آیتیں قبر پرستوں پہ فٹ کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ان کے لیے ایک دلیل ہے۔ فرمایا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے بناؤ مجھے و امیہ اور میری اماں کو، الہین دو الہ، حاجت روا، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ قالا تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، سبحانک تو پاک ہے، کیا ہے، کس سے پاک ہے، کہ کوئی تیرے ساتھ شریک ہو، تو اس بات سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق نہیں جائز نہیں مناسب میرے لیے کہ میں کہوں وہ بات جس کا مجھے کوئی حق نہیں، میں ایسی بات کب کر سکتا ہوں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ
اللہ اگر میں نے یہ کہی ہوتی تو تو اس کو جانتا. سمجھ آ گئی؟ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی فقد علمتہ تو تحقیق تو اس کو جان لیتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے علم میں، نفسی میرے دل میں، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں. تو اللہ کے لیے بھی دل نفس ہے. تو معنی کیا کرو، تو جانتا ہے وہ جو میرے علم میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. تیرے علم میں تو بہت کچھ ہے. آگے انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی جاننے والا ہے غیبوں کو. ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا ان سے، الا ما امرتنی، مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے. ان اعبد اللہ، اور تو نے کیا کہا، میں نے تو یہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ اعبد اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے، و ربکم، اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو. آگے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا. یعنی میرے سامنے جو کچھ کرتے تھے اس پر تو میں کیا ہوں، گواہ ہوں. لیکن فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا. کیا کر لیا؟ توفی کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی. اور اگر توفی کا معنی موت لوگے تو پتہ ہے پھر ذکر چونکہ قیامت والے دن کا ہو رہا ہے کہ قیامت میں کہیں گے، تو قیامت میں جب نزول عیسیٰ ہوگا دنیا میں اور پھر یہاں سے وفات پائیں گے تو اس کی بات کریں گے. سمجھ آ گئی کہ اللہ جب تک میں تھا ان میں تو اس کی میں کیا دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں. لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان پر کیا رہا، نگبان رہا، نگران رہا، تو ہی ان پر رقیب رہا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. إِن تُعَذِّبْهُمْ، اگر تو ان کو سزا دے، عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، پس بے شک یہ بندے ہیں تیرے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو سزا دے تو بندے ہیں تیرے، یعنی یہ ظلم نہیں ہے، تیرے بندے ہیں، تو سزا دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پس بے شک تو زبردست ہے اور حکیم والا ہے. بخش بھی سکتا ہے، تجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تیری طاقت ہے، قدرت ہے، کون پوچھ سکتا ہے. اللہ سارے پرہیزگاروں کو جہنم میں ڈال دے اور سارے مشرکوں کو جنت دے دے، ہم پوچھ سکتے ہیں؟ پوچھ نہیں سکتے. لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے قال اللہ، فرمایا اللہ نے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے نفع دے گا سچوں کو، صدقہم ان کی سچائی. آج کا دن ہے سچوں کو ان کی سچائی کیا دے گی. دنیا میں تو کبھی کبھی سچائی گلے پڑتی ہے نا، سچ بولتے ہو، سچ کہتے ہو، تکلیف آتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، تانے لگتے ہیں، مار ہوتی ہے، پیٹا جاتا ہے. لیکن وہ ایسا دن ہے کہ وہاں سچوں کو سچائی صرف کیا دے گی، نفع ہی نفع دے گی. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتھا الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، نیچے یعنی بیچ میں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، آبادا، ہمیشہ کے ہمیشہ. رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے. اللہ ان سے راضی ہو گیا یعنی ان کے اعمال نیک قبول کر دیے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ نے جو ان کو بدلہ دیا اس پہ وہ راضی ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ آگے ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے العظیم بڑی. للہ ملک السماوات والارض، سورت کا دعویٰ نچوڑ، پوری سورت آخر پھر وہی توحید کے مسئلے پہ آ کے ختم ہو رہی. للہ، خاص اللہ ہی کے لیے، جار مجرور ہے، ٹھیک ہے نا. تو جار مجرور کو مقدم کیا
تخصیص کے لیے، خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔ ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمان و زمین کی، ومن فیہن، اور اس کی بادشاہت جو آسمان و زمین میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔